اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی۔ جس سال قتل کا آرڈر تھا کہ اس سال جو بھی بچہ قتل ہوگا، اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی۔ اب جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اپنے پیغامات بھیجتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ نبیوں کو جو بات بھیجتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں، وہ یا تو فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے یا براہ راست ان کے دماغ پر یا دل پر اتارتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے۔ اور پھر انبیاء کے علاوہ جن کو بھیجتا ہے، وہ صالحین ہو، اولیاء ہو، ان کو اس بات کو الہام کہتے ہیں یا القاء کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات ڈال دیا جانا۔ وہ ہو سکتا ہے مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ اسی باتیں غیب سے ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی۔ قرآن میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، وحی سے مراد یہاں پر القاء ہے کہ تم تہخانے میں چلی جاؤ، نیچے چلی جاؤ جہاں بچے کی ولادت آسانی سے ہو سکے، گھر کے نیچے والا حصہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب وہ صحیح سلامت دنیا میں تشریف لائے، خوبصورت بچے کی شکل میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوف اور گھبراہٹ کی شکار تھیں کہ اب اس بچے کا کیا کریں گے، فرعونیوں کو اگر خبر ہو گئی تو یہ میرا بچہ مارا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق لو اور اس صندوق میں اس بچے کو رکھو اور اس کو دریا میں بہا دو۔ کیا کوئی پیدا شدہ بچے کی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ اوحینا الی ام موسیٰ ما یوحیٰ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، یہ 16ویں پارے کی آیت میں، کہ تم اس کو جو ہے ایک تابوت میں رکھو، ایک صندوق میں رکھو اور پھر اس کو سمندر میں بہا دو۔ پہلے بات تو دل ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی ماں اس طرح سے بہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم نے اس کے دل کو، ماں کو یعنی موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو پھر وہ اس طرح کا کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی سے کام کرواتا ہے تو اس کے دل کو مضبوط بھی خود فرماتا ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق میں رکھا اور اس کے بعد پانی میں بہا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی اس بڑی صاحبزادی سے، بیٹی سے کہا کہ بچی دیکھتے رہنا یہ صندوق بہتا ہوا کہاں جاتا ہے۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب، کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ اور دیکھتی رہو کہ یہ کہاں جاتا ہے، تھوڑا دور رہنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہاں سے شروع ہے۔ کچھ جگہوں پر جہاں ہماری طاقت کام کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بس میں رکھا ہے کہ تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو، اور جہاں تمہاری استطاعت اور طاقت ختم ہو گئی تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کا نظام حفاظت کا شروع ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اس سے قبل کہا تھا، روٹی کھانے تک تمہارے اختیار میں ہے، روٹی کھانے تک تمہارے اختیار میں ہے، کچی کھاؤ، پکی کھاؤ، نمکین کھاؤ، میٹھی کھاؤ، 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ، 5 ٹکڑے کر کے کھاؤ، سب آپ کے اختیار میں، لیکن اندر جانے کے بعد اب تمہارے اختیار میں نہیں۔ اس ایک روٹی سے گوشت کتنا بننا ہے، خون کتنا بننا ہے، منی کتنی بننی ہے، پیپ کتنا بننا ہے، اور پھر فضلہ کتنا بننا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ کیا آپ اپنے سوچ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ایک روٹی میں میرا اتنا یہ بن جائے، اتنا یہ بن جائے؟ تمہارا اختیار حلق کے نیچے اترنے کے بعد نہیں ہے، وہاں سے نظام قدرت شروع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں بہانے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد حفاظت کس طرح سے فرما رہا ہے؟ وہ صندوق بہتا 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 ایک باغیچے کے کنارے آ کر لگا، دریا کے کنارے ایک بڑا باغیچہ تھا، اور وہاں آ کر کے یہ صندوق ٹھہر گیا۔ اتفاق ایسا کہ یہ باغیچہ فرعون کے محل سے لگا ہوا باغیچہ ہے، اور اس وقت فرعون کی بیوی وہاں اپنی کنیزاؤں کے ساتھ تفریح کے لیے آئی۔ جب صندوق بہتا ہوا ندی کے کنارے پہنچا تو اس وقت فرعون کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اس صندوق میں کیا ہے۔ کنیزوں نے اٹھایا، دیکھا ایک بالکل حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہے، اٹھا کر کے لائی، بچہ ہے اس کے اندر۔ تو فرعون کی بیوی نے لیا اور اس کے بعد پیار کیا، اور اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی،
فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ وہ اٹھائی اور لے کر کے اپنے محل میں آئی، فرعون سے کہا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ العین لی ولک لا تقتلوہ، فرعون نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں، مار ڈالو اس کو، قتل کر دو۔ تو اس نے کہا، بیوی نے کہا مت قتل مت کرو، ہو سکتا ہے تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے یہ، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس سے ہم کوئی فائدہ اٹھائیں گے، یہ ہمارا بچہ رہے گا اور ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون اپنی بیوی کی بات مان لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھ لیا بیٹا بنا کر کے۔ اندازہ کریں جس خوف سے یہ ہلاک کر رہا ہے، جو بچہ آ کر کے سلطنت کو اس کے ہلاک کرنے والا تھا، وہ بچہ کوئی اور نہیں، کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ اسی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد نظام قدرت اور میں آپ کو بتاؤں کس انداز سے، کہ فرعون نے اعلان کر دیا کہ شاہی گھرانے میں ایک بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ فرعون کو پہلے جو شک تھا کہ یہ کہیں ایسا بچہ نہ ہو جو ہلاک کرے، بیوی نے یہ کہہ کر کے اس کا شک دور کر دیا کہ جس خواب میں تو نے بچے کو دیکھا وہ بنی اسرائیل کا ہے، یہ تو ندی میں بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا آیا ہوگا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب دودھ پلانے کا مسئلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، دایائیں آئیں دودھ پلانے والی جو دودھ پلا سکتی تھیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پکڑا پورے دن۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ساری دایائیں ان کے لیے حرام کر دی تھیں موسیٰ علیہ السلام پر، کسی دایا کا دودھ آپ نہیں پی رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پر قریب میں تھی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے شاہی لوگوں سے کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر کوئی بچہ پی لیتا ہے، اس دایا کو اگر آپ کہیں تو میں بلاتی ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیا جائے۔ شہر کی بڑی بڑی جو مشہور خواتین ہیں بچوں کے پالنے میں، دایا بننے میں، وہ سب آ کر کے چلی گئیں، تم بتاؤ کون سی دایا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کو لے کر کے آئی، دایا بنا کر کے لے کر کے آئیں۔ تو آپ کی گود میں جب دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ لیا اور پینا شروع کر دیا۔ یہ ہے نظام قدرت۔ اللہ رب العزت کہاں پرورش فرما رہا ہے، جبکہ دوسرے سارے بچوں کو وہ قتل کر رہا ہے، اور جس بچے کے متعلق اس نے خواب دیکھا وہ اسی کے محل میں پرورش پا رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ فرعون کے گھر میں کسی اور دایا کا دودھ پی کر کے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں خود ان کی ماں کا دودھ پلا کر کے پال رہا ہے۔ اللہ کریم ہے، جب وہ تدبیر فرماتا ہے تو ساری دنیا کی تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہوا بھی ایسے کہ آپ کی پرورش ہوتی رہی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے خود ان کو دودھ پلایا، وہ بھی شاہی محل میں۔ جب آپ کی عمر مبارک 1 سال کی یا 2 سال کی تھی تو فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے تھے دسترخوان پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چہرے کو پکڑا اور زوردار تماچا مار دیا اس کو۔ بادشاہ اعظم اس کو کہا جاتا تھا اس وقت، اس کے سامنے لوگ سر جھکاتے تھے، سجدے کرتے تھے، اور بہت ہی رعب دبدبا تھا اس کا۔ لیکن پہلی مرتبہ کسی نے تماچا جڑ دیا چہرے پہ، غصہ آ گیا اس فرعون کو۔ اس نے کہا اے میری خاتون، میں نہیں کہتا تھا کہ یہ بچہ کچھ مجھے عام سا بچہ نہیں لگتا ہے، کہیں یہی بچہ میری ہلاکت کا سبب تو نہ بن جائے۔ تو خاتون نے کہا نہیں، یہ صرف تمہارا وہم ہے، وہ تو بچہ ہے، نہ سمجھی میں ہو سکتا ہے ایسا کچھ کر گیا ہو۔ فرعون کہتا ہے نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ اسے سب سمجھ ہے، وہ سب سمجھ سکتا ہے۔ تو پھر امتحان لیا گیا ایک خاتون، یعنی فرعون کی بیوی اور فرعون کے درمیان یہ معاملات چلنے لگے۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کیوں نہ ہم اس بچے کا ٹیسٹ لے لیں، ایک امتحان لے لیں، تم کہتے ہو یہ بہت سمجھ کر کے تمہیں مارا ہے، میں کہتی ہوں نہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں، ایک برتن میں انگارے لے آئیں، کوئلے گرم لال، اور ایک برتن میں پھول لے آئیں، چونکہ بچے عموماً لال چیز کو پکڑتے ہیں، لال چیز کو۔ اگر بچہ پوری طور پر سمجھدار ہے تو آگ کی طرف نہیں جائے گا، وہ پھول اٹھا لے گا،
اور اگر نہیں سمجھ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آگ بھی پکڑ سکتا ہے۔ ایک برتن میں آگ اور ایک برتن میں پھول لا کر کے رکھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت غالباً 1 سال یا 2 سال کے بیچ میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، کیسے نہیں سمجھ ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو کامل عقل دے کر دنیا میں بھیجا ہے، کامل عقل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جب پھولوں کی برتن کی طرف جا رہا تھا، روایت میں ہے جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں ڈھکل دیا، آگ میں لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کی وہ ڈلی اٹھائی، کوئلہ اٹھایا اور اپنے منہ کی طرف لے گئے، جس سے ان کے منہ میں اور زبان بھی جل گئی تھوڑی سی۔ یہ خدا کی مصلحت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرما رہا تھا، یہ مصلحتاً یہ تمام کام ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک میں تھوڑی لکنت بھی باقی رہ گئی زندگی میں، کیونکہ قرآن پاک میں آپ نے خود فرمایا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں، یعنی زبان بولنے میں۔ اور ایک دعا انہوں نے کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے اور معاملات کو آسان کر دے اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو تتلا کہتے ہیں یا جس کو سننے میں لوگ عیب محسوس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہلکی سی کسی چیز کی ہو سکتی ہے، کیونکہ انبیاء میں عیب نہیں آ سکتا۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں دی جس کا لوگ مذاق اڑا سکتے ہو، ایسی کوئی بیماری نہیں جس سے لوگ گھن کرتے ہوں، نفرت کرتے ہوں۔ وہ ہلکی لکنت ہو سکتی ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرورش فرعون کے گھر میں ہی ہوتی رہی۔ پھر آپ جوان ہوئے، آپ کو ساری چیزوں کا علم تھا کہ آپ بنی اسرائیل سے ہیں اور یہ فرعون ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تصور آپ کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رہا۔ ایک بار آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، آپ شہر کے کنارے کسی جگہ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ان کے خاندان والا ایک آدمی اور فرعونی یہ دونوں لڑ رہے تھے۔ تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارنے لگا، وہ بنی اسرائیل کا تھا اور وہ ایک فرعونی تھا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ مدد کرو، میری مدد کرو، میں مظلوم ہوں، یہ مجھے مارے جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تھا ہی فرعونیوں کے اوپر۔ آپ نے ایک گھونسا لگایا اس کو، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، قرآن میں ایک آپ کی مار پڑی، وہ بیچارہ مر ہی گیا، وہ فرعونی ختم ہی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک گھونسا کھا کر کے وہ ختم ہی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ کیسا کام ہو گیا مجھ سے ایک آدمی قتل ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا بھی کی، وہ دعا ہے قرآن پاک میں، رب اغفر لی، اے اللہ میری تو مغفرت فرما دے۔ بہرحال اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاں آ گئے اپنے مقام پر۔ دوسرے دن پھر اسی مقام پر دیکھا، پھر وہ آدمی جھگڑ رہا تھا۔ کون؟ وہی بنی اسرائیلی اور ایک کے ساتھ۔ آج پھر وہ پکارنے لگا مدد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ہی غلط ہے، کل میں نے جس کو مارا وہ میرے ہاتھ سے مر گیا بیچارہ، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو جیسے ہی اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بڑھتے ہوئے دیکھا، اسے کل کا حشر تو معلوم تھا، ایک گھوسے میں تو دنیا سے چلے ہی جاتے ہیں۔ تو اس نے چلا کر کے کہا ان ترید وما ترید الا ان تکون من، آیت ہے اللہ، اس نے کہا فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض۔ اس نے کہا اے موسیٰ کل جیسے تو نے ایک کا قتل کیا ہے، کیا آج بھی ایسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم زمین پر جبر کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ کہہ کر کے وہ جان چھڑا کر بھاگ گیا اور جا کر کے سب بتا دیا کہ موسیٰ کے ہاتھ سے ایک فرعونی مر گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب فرعون کے یہاں یہ بات پتہ چل گئی تو وہ وزراء اس کے سب موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں سے نکل پڑے۔ تو ایک نیک آدمی تھا، وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا اے موسیٰ فرعون اور فرعون کے وزیر اور اس کے سپاہی سب تمہیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں، فوراً تم یہ شہر چھوڑ کر کے نکل جاؤ۔ حضرت یہ پورا تفصیل سے جیسے قرآن پاک میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ شہر چھوڑ کر نکل پڑے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب نکلے تو مدین ایک جگہ کا نام قرآن پاک میں آیا، مدین شہر میں آپ پہنچے۔ اب ایک دوسرے گاؤں میں پہنچے تو ایک ایسے جگہ پر پہنچے جہاں کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ پانی بھر رہے تھے، اور آپ بھی اس کنویں کے پاس گئے کہ میں بھی کچھ پانی انہیں پی لوں۔ لوگ جو ہے اس پر ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن کنارے دو لڑکیاں کھڑی تھیں جو بھیڑ میں نہیں آ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی اپنے باری آنے کا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھیڑ کو ہٹا کر کے گئے اور ڈول سے پانی انہوں نے نکالا، مضبوط تھے اس وقت، جوان طاقتور تھے، پانی نکالا، اور وہ جو بیچاری دور کھڑی لڑکیاں تھیں ان کو آپ نے پانی پلایا، خود بھی پیا اور ان دونوں لڑکیوں کو پانی بھر کے بھی دیا، مدد کیا۔ تو ان دونوں لڑکیوں نے کہا کہ اے نوجوان، تو ہمارے ساتھ چل ہمارے گھر، ہم تجھے اس کی اجرت دلا دیں گے جو تو نے ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ کیا ہے۔ ہمارے باپ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت سخی آدمی ہیں، تمہیں اس کی اجرت دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتے رہے، یہ بھی قرآن پاک میں۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے باپ تمہیں بلا رہے ہیں، جو تم نے ہمیں پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے ان کے گھر آئے۔ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ لڑکیاں جس گھر کی تھی ان کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ شعیب علیہ السلام کی یہ دونوں بیٹیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس اپنا پورا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا قال لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم ایک ظالم قوم سے بچ کر کے آئے ہو، اب یہاں پر رہو، آرام سے رہو۔ ان کی بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان ان کو کچھ اجرت دے دیں، انہوں نے پانی پلایا ہے ہم کو اور پانی نکال کر کے دیا ہے۔ تو اجرت میں انہوں نے کیا کہا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور مہر میں کیا رکھا گیا؟ کہا کہ میرا باغیچہ ہے اس کی 8 سال رکھوالی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، نکاح ہوا ان کی بیٹی کے ساتھ، اس بات پر کہ وہ 8 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ 10 سال ان کے ساتھ گزارے ان کے باغیچے میں۔ کس کے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور اس کے بعد ایک وقت آیا جب اپنی خاتون خانہ کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا ہے، وہ بڑی وفا شعار خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے چلے، کیونکہ اب سفر پر تھے۔ تو ایک رات ایسی آئی کہ ان کو آگ کی ضرورت پڑی۔ آگ اس وقت ایسے نہیں کہ ماچس لگائے، لائٹر لگائے، کہیں سے آگ کے درخت ہوتے تھے، ڈالیاں ہوتی تھیں، ان کو پتھروں سے گھستے تو آگ نکلتی تھی۔ وہ تلاشنے کے لیے آپ پہاڑ کے اوپر گئے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، یعنی تاج نبوت عطا کیا، آپ کے نبی ہونے کے اعلان کا حکم فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے اور اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تاج نبوت عطا فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اب میں جاؤں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاج نبوت ملا، حکم کیا آیا جانتے ہیں؟ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کو جا کر کے تبلیغ کرو۔ اب اندازہ کریں کہ نبوت کا ایک بار، نبوت کا منصب اور نبی کی ذمہ داری کتنی اعلیٰ ہے کہ فوراً کہاں بادشاہ وقت کو تبلیغ کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزے کے طور پر 2 چیزیں تمہیں دی جا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی ہمیشہ رہتی تھی جس سے آپ پتے جھاڑتے تھے، بکریاں ہانکتے تھے، اور کبھی اس سے ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جو عصا ہوتا تھا، لکڑی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر ڈالو۔ جیسے آپ نے زمین پر ڈالا، دیکھا کہ وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف، ڈرو مت، اس کو پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو پکڑا تو لکڑی ہو گئی۔ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور دوسرا معجزہ تھا ید بیضا، جس کو کہتے ہیں، آپ اگر جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو ہتھیلی سے اتنی تیز روشنی آتی جیسے کہ سورج چمک رہا ہو،
رات کے وقت بھی اگر آپ اپنی ہتھیلی کو نکالتے سورج کی طرح سے روشنی آپ کے ہاتھ سے نکلتی تھی۔ یہ دو معجزے تھے آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اچھا یہاں پر پہلے سے معجزہ دے کر کے ایک ٹرائل سے گزارا گیا، یہ سنت الہیہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ لے کر سیدھے فرعون کے پاس ہی چلے جاتے اور وہیں جا کر کے عصا ڈالتے اور خود گھبرا جاتے، تو سامنے والے کو کیا لگتا کہ انہیں خود پتہ نہیں ہے، ابھی یہ خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے بعض فقہاء کرام اور بعض مفسرین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اپنے نبیوں کو پہلے تربیت سے گزارتا ہے اور اس کے بعد پھر دشمنوں کے سامنے اتارتا ہے۔ یا ہونا یہی چاہیے کہ آپ پہلے خود لیس ہوں علم سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، اور پھر دعوت کے میدان میں اتریں تو آپ کی زبان میں تاثیر بھی ہوگی اور سامنے والے کے اندر اثر بھی ہوگا۔ بہرحال وہ نبیوں کی بات تھی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ اب جیسی آئے آپ نے فرعون کو دعوت دی، حق کی طرف بلایا۔ ابھی کتنا سخت معاملہ تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے، ان کے بھائی تھے جن کو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بھی آپ سمجھ لیں، وہ ساتھ میں ہی رہتے تھے۔ فرعون کو جب انہوں نے دعوت دی تو فرعون نے انکار کر دیا کہ تم کس خدا کی بات کر رہے ہو، میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب اس کا مکالمہ ہونے لگا تو فرعون نے یہ سمجھا کہ موسیٰ کے پاس شاید کوئی بہت بڑا جادو ہاتھ آیا ہے جس کی وجہ سے یہ میرے پاس مقابلے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس نے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا کہ کیا ہے تمہارے پاس، کوئی چیز ہے جو تمہارے خدا کے صحیح ہونے کی نشانی؟ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا میرے پاس نشانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ شاید یہ جادو ہے، تو میں کیوں نہ اپنے سارے جادوگروں کو بلاؤں۔ سارے جادوگر جتنے بڑے بڑے تھے اس زمانے کے، کیونکہ اس زمانے میں عروج پر تھا جادو، اور یہ دیکھیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ وہ معجزہ دے کر بھیجا ہے جو اس زمانے میں عروج پر جو چیز رہتی تھی۔ جادوگر آئے، فرعون نے سب کو پیسوں سے خریدا بھی تھا، کہا کہ تم اپنا جادو دکھا کر کے موسیٰ کو شکست دے دینا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ایک میدان میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس کیا ہے وہ دکھاؤ۔ سب ایک چھوٹی چھوٹی رسیاں لائے تھے، انہوں نے میدان میں چھوڑ دیا۔ تو جیسے ہی وہ میدان میں چھوڑا چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے اور رینگنے لگے۔ سب لوگوں نے، جتنے جادوگروں نے چھوڑا وہ سب کے سانپ بنے۔ یہ ہے نظر بندی۔ جادو کیا ہے؟ نظر بندی ہے۔ سانپ بنتے نہیں ہیں لیکن دکھتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا معجزہ تھا وہ نظر بندی نہیں بلکہ حقیقت میں سانپ بنتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑ دیا، وہ صرف ایک منہ کھولا اور پورے سانپوں کو نگل گئے۔ اب دوسرا منہ کھولتا تو جادوگروں کی طرف چلا جاتا۔ اتنا ہی تھا کہ سارے جادوگروں نے پکار کر کے کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان۔ جادوگر کا اتنی جلدی ایمان لانا یہ معمولی بات نہیں۔ کیوں؟ وہ جادوگر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں جو رسیاں انہوں نے ڈالی تھی وہ رسی ہی تھی۔ جادوگر کو معلوم رہتا ہے، دوسروں کو وہ دکھواتا ہے کہ یہ سانپ بنا ہوا ہے، لیکن خود جادوگر کو معلوم رہتا ہے کہ یہ رسی ہے۔ لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو دیکھا کہ وہ لکڑی نہیں رہ گئی ہے بلکہ وہ حقیقت میں سانپ کا روپ دھار چکی ہے، کھا رہی ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ یقین کسی نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ اور جادو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ جیسے ایمان لائے، فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا، یہاں پر یہ 11ویں پارے میں ہے، 19ویں پارے میں ہے، 9ویں پارے میں ہے، یہ سب آیتیں جو جادوگروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا 16ویں پارے میں ہے۔ تو اس کے بعد فرعون نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی سلطنت میں بڑا فتنہ ہو سکتا ہے، کئی لوگ ایمان لا رہے تھے، کئی لوگ آپ کے ساتھ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اب جنگ شروع ہونی تھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ایمان والے بندوں کو لے کر کے نکل پڑے۔ یہ کئی سالوں تک چلتا رہا معاملہ، دو بدو مقابلہ ہوتا رہا، کئی عذابات فرعونیوں کے اوپر آئے، جیسے کہ میں نے 9ویں پارے کی تفسیر میں کہا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر،
کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جتنے مومنین متبعین ہیں ان کے امتی سب کو ایک ساتھ ہلاک کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا اے موسیٰ تم پھر دوبارہ یہاں سے نکل کر چل پڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ اب سمندر کے کنارے آپ پہنچے، اور روایات میں اور تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے وہ ریڈ سی جو آج مصر میں ہے، بحر احمر اس کو کہتے ہیں، سعودی اور مصر کے بیچ میں سمندر ہے ریڈ سی، اس سمندر کے پاس آپ آئے اور پیچھے فرعون کا پورا لشکر آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ پورے فرعون کا 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر آپ کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ سامنے سمندر پانی کا اور ادھر انسانوں کا سمندر، بیچ میں حق والوں کی چھوٹی سی جماعت تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے۔ وہ کڑا امتحان تھا ان کا، یا تو ادھر دیکھیں تو پانی میں ہلاک ہونا، یا ادھر دیکھیں تو فرعونیوں کے لشکر میں ہلاک ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے کیسے نکالتا ہے اپنے مخلص بندوں کو۔ حکم فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا پانی پر مارو۔ عصا پانی پر مارا آپ نے تو 12 راستے کھل گئے، ایسے راستے کہ جس سے ایک ایک پورا کا پورا خاندان گزر سکتا ہے، اور اتنے سوکھے راستے کہ اس میں کیچڑ پانی تو دور کی بات، جب اس پر چلتے تھے تو دھول اڑتی تھی، جیسے لگتا دھوپ کی وجہ سے، دیکھتے نہیں آپ مٹی کے روڑوں پر دھول اڑتی ہے۔ اس سمندر کے بیچ میں 12 راستے بنے، کیونکہ آپ کے امت میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، سب کا ایک ایک راستہ سبوں نے اختیار کیا اور چل پڑے۔ سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے ان کو جانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان 12 راستوں میں نکل پڑے۔ اب جب وہ سمندر سے آگے چل پڑے بیچ راستے میں، فرعون اور اس کے لشکری بھی قریب آ چکے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نئے راستے ہیں، ایسے لگ رہے ہیں کہ بالکل پرانے بنے ہوئے راستے ہیں۔ تو اس کے وزیروں نے کہا بھی کہ اے فرعون ان راستوں میں نہ جائیں، اس میں کچھ موسیٰ کی ہی لیے خصوصیت لگ رہی، ورنہ تو یہ سمندر ہے، سمندر میں راستہ کیسے؟ فرعون نے کہا جب موسیٰ اور اس کے سارے حواری لوگ، اس کے امتی لوگ چل کر کے گئے اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں لگ رہا، ہم تو ان سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس گھوڑے گاڑیاں ہیں، سب چلو راستے پر۔ پوری لشکر کو اس نے، پورے لشکر کو انہی 12 راستوں پر لگا دیا۔ اور جب وہ 12 راستوں پر فرعون کا لشکر آیا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، ہم نے پورے سمندر کو جیسا تھا ویسے ہی ملا دیا، پورے کے پورے لشکر اس میں غرق ہو گئے، کوئی نہیں بچ سکا۔ فرعون بھی وہیں پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اور تقریباً اس کی عمر 400 سال کے قریب ہوئی اور ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ہے 11ویں پارے کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو ویسے ہی محفوظ رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ اس آیت کے بیس پر بہت سارے حکماء نے فرمایا فرعون کی لاش ملی سمندر کے دوسرے کنارے، کیونکہ سمندر نے بھی اس کو نہیں نگلا، زمین نے بھی نہیں لیا، تو ویسی کی ویسی پڑی رہی۔ تو اس کی لاش کو لے کر کے بعد میں کسی جگہ پر، یہ جو اہرامات ہیں مصر کے، ان میں رکھا گیا۔ برسوں کے بعد یہ سننے کو ملا کہ وہاں سے لاشیں نکالی گئیں۔ اب جو ممی ہیں مصر میں، وہی جو ایک اہرامات مصر بھی ہے، اور آپ سنیں گے کہ ایک میوزیم ہے قاہرہ میں، وہاں پر فرعون کی لاش بھی رکھی ہوئی ہے۔ اب اس پر نام لکھا بھی ہے فرعون کا، اور بھی کئی لاشیں وہ اس میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں۔ ان کو حنوط کیا جاتا ہے، یعنی مسالے وغیرہ سال بھر میں ایک بار لگا کر کے، لیکن وہ اتنی گندی ہیں کہ دیکھیں تو آپ کو ابکیاں ہیں اس زمانے کی اگر وہ لاش ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو نہ اس کی زیارت کرنی ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کہ اس کو دیکھنا کوئی ثواب کی کام ہے، بلکہ لعنتیں بے شمار ہے اس پر، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کا عذاب ہے اس پر۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے رکھا ہے تو یقیناً سب کو عبرت حاصل کرنی بھی چاہیے۔ جس کو پوری زندگی میں کبھی بخار نہیں آیا، اور جس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آج جس طرح بے بس، بے مجبور، لاچار ایک پیٹی میں پڑا ہوا ہے، تو اے لوگوں دیکھو جو اپنے دور میں خدا ہونے کا اعلان کرتا تھا، آج اس کو ہاتھ اٹھانے تک کی طاقت نہیں ہے۔
تمہارے پاس تو ویسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال اور بھی دیگر معاملات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، کل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غرور و تکبر اور ہر طرح کے کینہ و بغض و عناد سے محفوظ فرمائے۔ یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ناچدار ختم نبوت، ناموس مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ۔ میرا یقین ہے سارا سوشل میڈیا فنا ہو جائے، میں کسی پہاڑ کے اندر بیٹھ کر میرے نبی کی بات کروں، میرا خدا قادر ہے وہ لاکھوں کے دلوں میں ہماری بات کو پہنچائے گا۔ یہ کمال میں اس کا نہیں سمجھتا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کا دور ہو، نہیں میرے عزیزو، حضور کی عظمت بیان کرو چاہے تم تنہا ہو، مولا پوری کائنات میں تمہارے چرچے پھیلا دیتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے آواز دے رہے تھے تو پوری کائنات میں آپ کی آواز کو اللہ نے پہنچایا۔ رب قادر ہے جس کی آواز کو چاہے وہ پہنچائے، لیکن تمہاری لیے ذمہ داری آج یہ ہے تم ان کی جے وجے کرنا چھوڑ دو، ادھر ادھر کے پٹے ڈالنا چھوڑ دو۔ تمہیں دنیا چاہے جتنے بھی لباس بدل لو، دنیا تو حضور کے نام سے ہی پہچانتی، یہ بات طے ہے۔ تم جہاں جاؤ گے حضور کے نام سے تمہیں پہچانتی ہے۔ جس دن تم نے نام کہا تم کو یہ نہیں کہیں گے بہار کا ہے، پٹنہ کا ہے، فلاں کا ہے۔ دنیا تمہیں اگرچہ گاؤں کے نام سے جان جائے گی، لیکن تمہاری نسبت وہ سیدھے مدینے کے تاجدار سے جوڑ کر دیکھتی، یہ پکی بات ہے۔ اور آپ کو کیا اس بات پر کوئی آپتی ہے کہ دنیا حضور کی غلامی سے آپ کو پہچانے تو آپ کو عیب لگتا ہے؟ فخر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر حضور کی غلامی سے دنیا تمہیں پہچاننے پر فخر ہوگا تو میری بات صرف اتنی سن لو، پورے کے پورے ہی غلام کیوں نہ ہو جائیں۔ جب غلام ہونا ہی ہے تو پورے کیوں نہ ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج میں آپ کو بات بتاتا ہوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا جب امت پر کوئی سخت وقت آ جائے، توجہ چاہتا ہوں، علاج، امت پر ایسی کٹھنائیں آ جائیں کہ فتنوں کا عروج ہو جائے، فتنے بہت بڑھ جائیں، امت مصطفیٰ کی شوکت پر سوال آ جائے، ایسے وقت میں علاج کیا ہے امت مصطفیٰ کے لیے؟ کیا آپ حل بتاتے ہیں؟ آج ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، انٹرویو میں پوچھتے ہیں مسلمانوں کے لیے حل کیا ہے؟ امام غزالی نے فرمایا ایک ہی حل ہے، ان کے سینوں کو حضور کی محبت سے بھر دیا جائے، حضور کی محبت سے بھر دیا جائے۔ میرے عزیزو، لوگ مجھے عرسوں میں بھی بلاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے جلسوں میں بلاتے ہیں، میں تو بات صرف حضور کی کرتا ہوں۔ وجہ صرف یہ ہے، میں نے سب کو سمجھا رکھا ہے آج ہمیں علاج کرنا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہی دو، جب علاج کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ یہ جس جگہ بھی لے جاؤ گے یہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا ان کے دلوں کو حضور کی محبت سے بھر دو۔ تو آپ سے پوچھا گیا، ویسے تو ہر مسلمان کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے، ابھی میں پوچھوں ایک ہاتھ میں دو ہاتھ اٹھائیں گے حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ اگر ابھی سوال کرے ہر کوئی پکار کر کہے گا ہاں حضور سے محبت ہے، میں تو جان دینے کو تیار ہوں، ہر کوئی کہے گا۔ امام غزالی نے فرمایا ہاں ہر کوئی کہتا تو ہے، لیکن بات کیا ہے سنو، انسان کی فطرت ہے اور دنیا کا دستور ہے، جو انسان جس سے جتنی محبت کرتا ہے دن میں اس کا بار بار ذکر بھی کرتا ہے، بار بار اس کو یاد کرتا ہے۔
بار بار یاد کرتا ہے. اور جب بار بار کسی کا ذکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لو اس کا دل بھر گیا ہے عشق سے, محبت سے بھر گیا ہے, اور نہیں ذکر ہی نہیں کرتا, یوں ہی کہتا ہے تو وہ جھوٹا آدمی, وہ جھوٹ بولتا ہے. حضور سے محبت کہتا تو ہے لیکن اس کی زندگی میں نظر کبھی نہیں آتا. کہیں ایسا تو نہیں میرے عزیزو, آج میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں فلمی گانوں کے, ان کو لائنیں یاد ہو جاتی ہیں, فلموں کے ڈائلاگ یاد ہو جاتے ہیں, میرے نبی کی 4 حدیثیں کیوں نہیں یاد. اگر حضور سے کثرت سے محبت ہوتی تو حضور کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی, حضور کے جملے تمہاری زبانوں پر گردش کر رہے ہوتے, بار بار تم ان کا ذکر کر رہے ہوتے. اور فرمایا بزرگوں نے جو کثرت سے حضور پر درود پڑھتا رہتا ہے دن بھر رات بھر, سمجھ لو اس کا دل بھرا ہوا ہے حضور کی محبت سے, کیونکہ بار بار وہ ذکر کر رہا ہے, بار بار یاد کر رہا ہے. ایک بزرگ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بزرگ نے ایک شخص کی تربیت کیسی کی تھی. مرید تھا, اپنے شیخ سے آ کر کہا محبت کیسے کروں, محبت کیسی ہونی چاہیے. کہا ایک کام کر, میں ایک بھینس تجھے دیتا ہوں, اس کو پال. بہار والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بھینس بزرگ نے اپنے مرید کو دی اور کہا اس کی بہت اچھی دیکھ بھال کرنا, بار بار اس کا خیال رکھنا. کہا ٹھیک ہے, 1 مہینے کے بعد آنا, ملاقات کرنا. 1 مہینے کے بعد آیا, حضرت نے پوچھا کیسا ہے, کیا حال ہے. کہا میں بہت اچھا ہوں. تیری بھینس کیسی ہے. کہا وہ بھی بہت اچھی ہے. تم کھانا کھائے. کہا ہاں میں کھانا کھا لیا. تمہاری بھینس. ہاں وہ بھی کھانا کھا چکی ہے. جب جب ذکر کیا جائے بھینس کا اچھی طرح سے ذکر کرتا تھا. کہا 1 مہینہ اور جاؤ, 1 مہینہ اور اس بھینس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگاؤ رکھو. دوسرے مہینے کے بعد آیا, بزرگ نے مرشد نے پوچھا کیا حال ہے. کہا میں بھی اچھا ہوں, میری بھینس بھی اچھی. سوال خالی صرف اس کا کیا تھا لیکن ساتھ میں بھینس کا بھی کر رہا ہے. کہا تو کھانا کھایا. کہا میں بھی کھانا کھا چکا, میری بھینس بھی کھا چکی. کہا تو نہا لیا. کہا میں بھی نہایا ہوں, میری بھینس بھی نہائی. جو بات کرے اپنے ساتھ اپنی بھینس کا بھی ذکر. بزرگ نے کہا 1 مہینے اور اپنی بھینس سے قریب رہے, اس کے بعد پھر تیسرے مہینے ملاقات کریں گے. 3 مہینے گزر گئے. 3 مہینے کے بعد جب وہ آیا تو بزرگ مرشد نے پوچھا کیا حال ہے. کہا میری بھینس بہت اچھی. اب جملہ بدل گیا, ابھی خیریت اس کی پوچھی جا رہی ہے, جواب ہی اپنی بھینس کا دے رہا ہے. پوچھا بزرگ نے کھانا کھا چکا. کہا میری بھینس تو کھا چکی. تو نہایا. کہا میری بھینس تو نہا چکی. میرے عزیزو یہ مثال بلا تشبیہ بلا تمثیل. اس بزرگ نے کہا محبت ایسی ہونی چاہیے جب انسان کو پوچھا جائے تو اپنے آپ کو بھول جائے, اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگ جائے. جب وہ کمال کو پہنچتا ہے صرف اس کی آنکھوں میں اپنے محبوب کے جلوے ہوں. اور بریلی کے امام کو ہم نے پڑھا ہے, کوئی آیا بندہ گلاب کا پھول تحفے میں پیش کرنے کے لیے, لا کر کے دیا, کہا اس کو قبول کر لیجئے. دنیا میں لوگ گلاب تحفے میں ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں. امام فاضل بریلوی اس گلاب کو قبول تو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں یہ دنیا کا گلاب ہے, صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے. میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے, جو جب سے کھلا ہے کبھی مرجھاتا نہیں. اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اعلی حضرت نے ایک پھول کو دیکھا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آیا. اعلیٰ حضرت نے سارے پھول 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 پر ایک نعت ہی لکھ دی.
یہ عشق کا درجہ ہوتا ہے، ذکر اپنے محبوب کا زیادہ کرے، اپنا نہیں۔ یہاں لوگ ترم خاں بنے ہوئے اپنے ہی بڑائیاں کرنے لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی تو چھوڑو کسی دنیا دار کی تعریف کرنے پر بھی رضامند نہیں ہوئے۔ جب کسی نے کہا بھی کسی کا قصیدہ لکھ دو تو آپ نے یہی جواب میں کہا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آج اس محبت کی ضرورت ہے، آج اس کمال کے عشق کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن زندگیوں میں اس کا امپلیمنٹ، اس کا نفاذ کیوں نہیں کر پاتے؟ جس دن ہم قول اور فعل میں ایک ہو جائیں، جو کہہ رہے ہیں وہی کرنے بھی لگ جائیں، تو سمجھ لو پھر آپ نے عشق کا کمال پا لیا۔ پھر دنیا تمہاری ان ہستیوں سے خوف کھانے لگ جائے گی، جیسے قیصر و کسریٰ بادیہ نشین عرب سے خوف کھاتی تھی۔ جب مدینے کے صحرا سے نکل کر کے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑے پہن کر صحابہ نکلے تھے، ایران بھی کانپنے لگ گیا تھا، روم بھی کانپنے لگ گیا تھا۔ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو اگر کسی نے دھول چٹایا ہے، میرے نبی کے غلاموں نے دھول چٹایا ہے۔ حضور کے عاشقوں نے انہیں گھٹنے پر لا کر مجبور کر رکھا تھا۔ آپ کو پتا ہے ان کے نزدیک عزت کیا تھی؟ آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مدینے سے ایک فوج نکلی، کسریٰ کو ختم کر کے آتی ہے۔ ایران کی حکومت جو کسریٰ کہلاتی تھی اس زمانے میں ختم کر دی گئی، اسلام کا پرچم لہرایا۔ وہ دور ایسا تھا، سپر پاور تھا اس وقت ایران، سپر پاور طاقت تھی، ہزاروں نہیں لاکھوں کی فوج ان کے پاس تھی۔ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، صحابہ کی حکومت آئی، مال غنیمت ہاتھ آیا، تو بہت سارا مال وہاں سے مدینے لایا گیا، اس میں قیمتی سامان بھی تھے۔ اس وقت مدینہ طیبہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں بچھایا جانے والا سب سے مہنگا قالین بھی مدینہ آیا، لایا گیا۔ صحابہ نے عمر ابن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قالین پیش کیا، کہا یہ قالین وہ ہے، بادشاہ جب کسی سے بہت خوش ہوتا تو تھوڑی دیر اس قالین پر اس کو بٹھا دیتا، اور وہ زندگی بھر بیٹھنے والا فخر کرتا، میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں، میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں۔ اس قالین کی عظمت ہے، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑی بلند قالین ہے، ہم مدینے لے آئے ہیں۔ عمر ابن خطاب کے پاس دیا گیا، کہا گیا کہ آپ اس کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ میرے عزیزوں، سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس قالین کو قبول تو کیا، لے جا کر کے حضور کے منبر پر یا محراب پر یا مسجد کی صفوں میں نہیں لگایا، بلکہ کہا مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے جو دروازہ ہے اس دروازے کے باہر اس قالین کو پھینک دو، جو مسجد کے اندر آئے وہ اپنے پیروں کو پہنچ کر کے آئے، پیروں کو پہنچ کر اندر آئے، اس لیے کہ کسریٰ بادشاہ جس پر بیٹھ کر فخر کرتا تھا، دنیا کو یہ پتہ چل جائے وہ محمد عربی کے غلاموں کے دھول کے برابر ہوتے۔ انہوں نے عزت تخت و تاج میں نہیں ڈھونڈی، میرے نبی پاک کی نسبت میں عزت ڈھونڈی۔ آپ کو پتا ہے ایک صحابی حضرت نعمان ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے، توجہ، بادشاہ کے ہاں مہمان بلائے گئے تھے، قاصد بن کر گئے۔ بادشاہ نے ان کے آنے پر قالین بچھایا ریشم کا، اور کرسی بچھائی سونے کی کلئی کی ہوئی کہ محمد عربی کا قاصد آ رہا ہے، ایمبیسیڈر آ رہا ہے، ترجمان ہے۔ لیکن جیسی حضرت نعمان پہنچے، وہ قالین کو آپ نے تلوار سے پھاڑ دیا اور نکال دیا، زمین پر چلے۔ پھر جب کرسی کے پاس آئے، دیکھا سونے کی کرسی ہے، پاؤں سے دھکا مار کر گرایا اور کہا مجھے سادی کرسی لاؤ، دوسری۔ بادشاہ نے کہا یہ اتنا غرور ہے،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اتنا ایٹیٹیوڈ. اس صحابی نے کہا یہ غرور اور تکبر نہیں ہے، میں میرے نبی کا غلام، میرے مصطفیٰ کا غلام. میرے نبی کی شریعت میں مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونا بھی حرام. مردوں کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے اور سونے کا استعمال، گولڈ کا استعمال حرام ہے. بادشاہ سے انہوں نے کہا تو ساری دنیا کی کرسیوں کو سونے کی بنا کر لا کر رکھ دے، تب بھی نبی کا ایک غلام سب کو ٹھوکر مارے گا، اپنے نبی کی شریعت کو گلے لگائے گا. اسی غلام کی آواز تھی، اسی نبی کے غلاموں کی آواز تھی جو آج میں میسج میں کہنا چاہتا ہوں. اے نوجوانوں، فخر کرنا ہو تو اپنے نبی کی نسبت پر فخر کرو. دنیا اگر آج تمہیں مسلمان کہتی ہے تو داڑھی منڈا کر، ٹوپی چھپا کر، لوگوں میں چھپنے کی کوشش کر کے سیکولر بننے کی کوشش مت کرنا. دنیا پہچانتی ہے تو اور پہچان بڑھاؤ. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کیا اس زمانے میں داڑھی رکھنا اب بھی واجب ہے؟ میں نے کہا اب کے زمانے میں تو اور بھی بڑا واجب ہے، اس لیے کہ جن کو تلوار اور چاقو نہیں چبھتی ان کو ہماری داڑھی چبھتی ہے. میں نے یہی کہا اے نوجوان، لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، مجھے نبی کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے گی؟ اگر لوگ ننگا گھوم کر فخر کر سکتے ہیں، میں میرے نبی کے اخلاق پر فخر کیوں نہیں کر سکتا؟ دنیا کو اگر حق ہے فیشن کرنے کا، مجھے میرے نبی کی اداؤں پر فخر کرنے کا کیوں نہیں حق ہے؟ بس نوجوانوں، خطا ہم سے ہوئی ہے، ہم ان ننگوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے. اللہ نے ہماری عزت و وقار کو ختم کر دیا. نوجوانوں، دنیا اگر تم سے پوچھتی ہے تمہارے پرکھوں کا نام بتاؤ، تمہارے بڑوں کا نام بتاؤ، ہمارے بڑے تو بادشاہ تھے، ہمارے بڑے تو فلاں تھے فلاں تھے، تم اپنے پرکھوں میں اپنے باپ داداؤں کا نہیں، بلکہ یوں کہو میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ خالد بن ولید کا ہے، میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کا ہے، وہ شہاب الدین غوری کا ہے. اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جو عظمت مصطفیٰ کے پرچم لہراتے تھے، نبی کی غلامی میں عزت ڈھونڈتے تھے. ایک وقت تھا جب یہودی اور عیسائی مائیں رات کو اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی یہ کہتے ہوئے بچے سو جا ورنہ صلاح الدین آ جائے گا. نبی کے غلاموں کی ہیبت ایسی تھی، وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے بل بوتے اپنی طاقت پر عزت نہیں کمائی، میرے نبی کی نسبت میں عزت کمائی تھی. آج بھی ایک ہی حل ہے ہمارے پاس، واپس آ جاؤ اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر جہاں میرے مصطفیٰ نے ہمیں چھوڑا تھا، حضور نے صحابہ کو جہاں چھوڑا اس نقطے پر آ جاؤ. ادھر ادھر کی بات نہ کرو. ہماری بیماریاں، ہماری خرابیاں، ہمارے خرافات، ہماری بے حیائیاں، ہماری پستی، ہمارا بیکورڈ ہونا، سب کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی علاج ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اب یہ یقین بھی ہونے لگ گیا، اللہ کی ذات سے میں کبھی نا امید نہیں اور کسی مسلمان کو ہونا بھی نہیں، نا امید ہی نہیں. اب یقین ہونے لگ گیا ہے ہندوستان کا سنی مسلمان جاگ رہا ہے، بیدار ہو رہا ہے. اور اسی کو کہا ہے اقبال نے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. دنیا آج خوف زدہ اسی بات سے ہے کہ تم اٹھ رہے ہو، تم بیدار ہو رہے ہو جانا پورے طور پر، ڈرو مت. تمہارا نام کسی مجرم قوم سے جڑا ہوا نہیں. بھونکنے دو کتوں کو، جتنی مرتبہ کہیں آتنکوادی، جتنی مرتبہ کہیں دہشت گرد، جتنی مرتبہ ٹیررسٹ، جو بولنا ہے بولو. ہم تمہارے باپ کی زمین پر نہیں جیتے اور نہ ہی تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
रिसालत लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं। जितने पाखंडी गूफे में बैठ करके प्लान बनाकर सोशल मीडिया में छोटे छोटे वीडियो वायरल करते हैं और दहशत फैलाते हैं, कभी किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करके, कभी किसी के कत्ल की वीडियो वायरल करके, और कभी किसी गूफे में बैठ करके ये कहना इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज बाप है सबको शामिल कर लो, जितनी नाजायज औलाद हैं सबको मैदान में ले आ जाओ, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाए। इस्लाम को चंगेज ने कुछ नहीं कर सका, हलाकू से कुछ नहीं हो सका। जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, जिन्होंने मुसलमानों के खून से दरियाए दजला को लाल कर दिया था, उस दौर में इस्लाम खत्म नहीं हो सका। तुम्हारी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से क्या खत्म हो सकता है? इस्लाम तेरी लफ्ज़ दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम से, अज़मते इस्लाम से, शौकते इस्लाम से, रिफाते इस्लाम से, पैगंबरे इस्लाम से, नामूसे इस्लाम से ये जवानी बरकरार है। उनको बुला करके कभी नेताओं को भी दिखा दे, वो दिन के 12 बजे वोटों का मजमा जमा करके फख्र करते हैं पब्लिक हमारे साथ, उनको ऐसा ही लगता है। और शराब के धुत में जमा होने वाला मजमा और है, इश्क मुस्तफा में आने वाला मजमा और है। 500-100 रुपये लेकर के दिन के उजाले में आना और है। तुम्हारा मजमा दिन के 12 में होता होगा, हमारा मजमा रात के 12 के बाद गर्म होता है। या आओ देखो, ये रात नहीं लगती इन दीवानों के यहाँ, न रात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ सुन्नियों के यहाँ कोई संडे भी नहीं आता है। जो रात मेरे नबी के नाम है वो रात हमारी ईद की रात है, वो रात हमारी ईद की रात है। जब तक ये फख्र बाकी रहेगा, मेरा यकीन है, अगर इनको लगता है हम बहुत गरज करके बोल रहे हैं, अपने मजमे में बोल रहे हैं, कल को अगर इन्हें चाहिए तो हथकड़ियां लगा लें, फांसी के फंदे पर चढ़ा लें, और मुझ जैसे एक आदमी के मर जाने या कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म होना नहीं है, बल्कि मैं चीखते हुए जाऊंगा जिस दिन तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओगे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। आज हुकूमत के नशे में आकर अगर कोई बार बार मेरे नबी की जात को इस्तेमाल करता है तो हमारे जज्बात बेकरार होते हैं। लोगों को ये लगता है, डिपार्टमेंट वाले बार बार ये कहते हैं मौलाना क्यों इतना एग्रेसिव हो जाते हो, क्यों इतने भड़काऊ बातें करते हो। मैंने बार बार ये कहा है, ऐलान कहा है, जब जब गाली देने का शौक है मेरा नाम लेकर गाली दो, मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर, जितना कोसना है कोस लो, लेकिन याद रखना अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की अज़मत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी कतरा भी जिस्म में बाकी है तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त और ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी, उन्होंने एक आलिम रब्बानी किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, एक नहीं 30,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाया था। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा, अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा।
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت لوگ اگر یہ پوچھتے ہیں آپ کی جذباتی تقریروں سے ہوتا کیا ہے، میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے میں جذبات میں لاؤں گا، کوئی بچہ بزدلی سے نہیں مرے گا انشاءاللہ، کوئی نوجوان تمہاری جوتیاں چاٹ کر کے نہیں مرے گا، تمہارے ہاتھوں میں پھنس بھی جائے گا، نبی نبی کہہ کر دنیا سے جائے گا۔ ہم اپنے جذبات کو زندہ رکھتے ہیں اس لیے کہ جذبات نہیں ہے تو وہ نامرد آدمی ہے، اگر جذبات حضور کے لیے زندہ ہے اسی کو میں مرد سمجھتا ہوں، اسی کو انسان سمجھتا ہوں۔ اور جو بے غیرتی کی بات کرتے ہیں، ارے مصلحت کا بھی خیال کرو، حکمت کا بھی خیال کرو، حالات کا بھی خیال کرو، یہ حالات تمہیں مبارک، مجھے میرے نبی کی عزت مبارک۔ اگر ان حالات میں نبی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو ہم آزادی سے گھوم کر کون سے مزے اٹھا سکیں گے؟ وہ صحابہ کی بات تو سنو، جب جنگ احد میں یہ بات مشہور ہو گئی، حضور کا قتل ہو گیا، صحابہ نے تلواریں چھوڑ دی، ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی، اس وجہ سے کتنے کافروں نے صحابہ کا قتل کر دیا، قتل ہو گئے 70 صحابہ۔ کیوں؟ جب یہ خبر پھیلی تھی نا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، صحابہ بے اختیار کہنے لگے اللہ کے نبی اگر نہیں ہیں تو پھر زندگی کہتے کسے؟ حضور آپ نہیں ہیں تو زندگی کیا ہے؟ اس لیے اے سنیو آج ہمارا جذبہ یہی ہونا چاہیے، اگر حضور کا نام سلامت نہیں تو پھر ہماری زندگی کس کام کی؟ ہم کس خاک کے لیے جیتے ہیں؟ آج کے بعد تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں، تم اپنے دین پر عمل پیرا رہو، غیر قانونی کاموں کی بات میں نہیں کرتا، چاقو چھری تلوار بندوق کی بھی بات نہیں کرتا، میں تو بات صرف اتنی کہتا ہوں حضور کا عشق اتنا بھر لو کہ تمہارے چلنے پھرنے سے بھی کیڑے فنا ہو جائے، ہاں تمہارے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں، تم حضور کے عاشق بن کر گلیوں سے گھومو، کتے یوں ہی مر جائیں، ہاں پاگل ہو کر مر جائیں، صرف تمہاری خوشبوؤں سے مر جائیں، بات اتنی ہے۔ اور میں آج آخری بات یہ کہتا ہوں، صحابہ کا مسلک یہی تھا، انہوں نے کوڑے بھی کھائے، تلواریں بھی کھائیں، زخم بھی کھائے۔ ایک صحابی سعد ابن ربی جن کے 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا جنگ احد میں، پھر بھی کہہ رہے تھے جو آئے ہوئے صحابہ جاؤ نبی کو میرا سلام کہہ دینا، میں نے ان کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا، پیٹ پھٹ گیا، تب بھی یہ کہتے تھے ہم آج نرم نرم کھانے کھا کر گرم گرم بستروں پر سو کر صرف یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر سمجھتے حضور کی عزت کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو بدلنا ہے ہمیں زندگی، بدلنا ہے ہمیں زندگی۔ کب تک یہ گانے سن سن کر کے نفاق دل میں پیدا کرتے رہو گے، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے نغموں پر ناچتے رہو گے؟ تم زندگی بدل ڈالو۔ آج دنیا میں آپ کو بتاؤں، حضرت فخر الدین رازی بہت بڑے حکیم ہیں، کہتے ہیں ایک میں نے حکیمی میں ڈاکٹری میں ایک چیز دیکھی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی 90 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا دماغ پاگل نہیں ہو سکتا، پاگل کبھی نہیں ہوتا، حضور کا عاشق پاگل نہیں ہوتا، اور اگر پاگل ہوتا ہے تو صرف ان کے لیے ہوتا ہے، اور دیوانہ ہوتا ہے صرف ان کے لیے ہوتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ آج میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا تمہیں پاگل کہے، مجنون کہے، داڑھی والا کہے، ٹوپی والا کہے، چھوڑ دو ان کی باتوں کا، کچھ بھی ریئیکٹ کرنا، تمہیں اندر سے فخر ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم ان کتوں کے لیے نہیں جیتے، قبر میں آمینہ کے لال تشریف لانے والے، حشر میں میرے آقا تشریف لانے والے ہیں، ان کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، کہیں حضور یہ نہ کہہ دیں کہ دنیا والوں کے لیے تو نے میری اخلاق کو بدل لیا،
ان کو راضی کرنے کے لیے تو میری سنتیں چھوڑ دیا. نہیں, قبر میں جب جائیں تمہارا چہرہ دیکھیں تو میرے نبی سے قدموں کو چوم کر کہنا آقا دنیا ہزار تانے دیتی تھی مگر میں آپ کے لباس کو پسند کرتا تھا, میں آپ کے چہرے کو پسند کرتا تھا, آپ کے قدموں میں آنا چاہتا تھا. بس آج میرا مسلک آپ کو بتا دوں, آپ سب اسی بات پر گامزن ہو جائیں. میرا مسلک کا مطلب صحابہ کا, اولیاء کا, تابعین کا, اعلیٰ حضرت کا یہی ہے. ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے, ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے. یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا, تو ہمارا ہے. آج کے بعد ہم اسی مشن پر جیتے ہیں. دنیا کے ہاں ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو, دنیا کے لیے جینا چھوڑ دو. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور اس عقیدے کے ساتھ آج محفل ختم کرتا ہوں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. گرامی, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا مختار بنایا ہے کہ وہ دینی معاملات میں جس کو چاہیں جو چیز حلال فرما دیں وہ حلال ہے, جس کے لیے جو چیز حرام فرما دیں وہ حرام ہے. یہ خصوصیت پھر اسلام میں کسی دوسرے کو نہیں ملے گی, یہ خصوصیت کسی دوسرے کو نہیں ملے گی. آج اگر آپ نے کسی شریعت کے حرام کردہ چیز کو حلال کہہ دیا اور حلال جو شریعت میں اس کو حرام کہہ دیا تو صرف گنہگار نہیں کافر ہو جاؤ گے, اسلام سے نکل جاؤ گے. شریعت کے حلال کو حرام, اگر مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا شراب حلال ہے, معاذ اللہ رب العالمین, صرف وہ گنہگار نہیں. پینے والے کی بات الگ ہے, پی رہا ہے حرام سمجھ کے پی رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے. لیکن اگر کسی نے کہا یہ حلال ہے, معاذ اللہ رب العالمین, وہ کافر ہو گیا. نماز کو اگر کسی نے کہہ دیا یہ حرام ہے, نعوذ باللہ من ذالک, وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو یہ تو صرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, ان کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائے, جس چیز کو چاہیں حرام فرمائے. نبی مختار کل ہیں, جسے جو چاہیں عطا کر دیں. عطا کرنے کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بھی بے حساب عطا کیا, آخرت میں بھی بے حساب عطا کیا. صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا میرے عزیزو, دنیا میں کوئی اپنی طاقت سے کچھ نہ کچھ چیزیں عطا کر سکتا ہے, لیکن صحابہ نے حضور سے مانگا تو کون سی چیزیں مانگی؟ سیدھے جنت مانگا ہے, سیدھے جنت مانگا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ جو دنیا میں جنت تقسیم کر سکتا ہے, کیا وہ اپنی قبر انور سے ہم کو رزق تقسیم نہیں کر سکتا؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ ہمارے امام نے ہمیں سکھایا ہے. جو رسول دنیا میں یہ کہہ دے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, سعید فی الجنہ, زید فی الجنہ, رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, یہ 10 لوگوں کے نام گنائے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کہا یہ جنت میں ہے, یہ جنت میں ہے, یہ جنت میں ہے. مجھے بتاؤ جنت کسی گھر کا نام ہے جو دنیا میں جس کی ٹکٹ کوئی بھی بانٹے؟ آپ میں سے ہے کسی کو اختیار؟ یہ صرف وہی تقسیم کر سکتا ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے. تم جسے چاہو جنت دے دو اور جس سے رسول منہ پھیر لے اس کے لیے دوزخ ہے. ہم جنت کس کو مانتے ہیں؟ جو رسول کے در سے ہی ملے. اب مجھے یہ بتائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں کہہ دیا وہ جنتی, اب یقین کے ساتھ وہ جنتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک نہیں کر سکتے, ورنہ رسول کے فرمان پہ آپ کا شک آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یہاں پر تقسیم کر دی. اب یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر الجھے ہوئے ہیں. اتنی بڑی چیز دی ہے رسول پاک نے, اتنی بڑی چیز. اب اس میں کیا کیا گارنٹی ملتی ہے معلوم ہے؟
کیا کیا گارنٹی؟ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، مطلب کیا ہے؟ ابو بکر جنت میں ہے، یہ فرما دیا۔ اب اس ایک لفظ سے حضور نے کیا کیا دیا معلوم ہے؟ سب سے پہلی چیز اس بات کی گارنٹی دے دی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، بغیر اس کے تو جنت نہیں ہے، یہ گارنٹی ملی۔ اور دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، جنت میں ہیں، اس کا مطلب ہے دوسری گارنٹی ملی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ تیسری گارنٹی یہ ملی قیامت کے دن حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ چوتھی گارنٹی یہ ملی کہ تم پل صراط سے آسانی سے گزرو گے، اس لیے کہ حضور نے جنت کی جو خبر دی اس سے پہلے یہ ساری چیزیں نکل گئیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی بڑی چیزیں جب کسی کو نواز رہے ہیں، اب اگر ہم اپنے گھروں کی فریادیں میرے آقا کو سنائیں تو کسی اور کو کیا تکلیف ہے، کسی اور کو کیوں دقت ہے؟ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور امت کو نوازنے کے لیے ہی عطا کیا ہے۔ رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ بھولی بھالی امت کی وہ دستگیری فرمائے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کیا اور بعد وفات بھی کر رہے ہیں، بعد وفات بھی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اختیارات کی بات اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں اختیارات کتنے رکھتے تھے یہ تو ہم حساب نہیں کر سکتے۔ نمازوں کے معاملے میں حضور نے جو فرما دیا وہ شریعت ہے، روزوں کے معاملے میں جو حضور نے فرما دیا وہ شریعت ہے۔ اب ایک صحابی آئے، دیکھیں یہاں میرے آقا کا انعام و اکرام اور آپ کی عطائیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آج جو جج ہے وہ بھی کسی کو قانون سے الگ نہیں کر سکتا، اس کے پاس بھی اختیار نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قانون ساز ہیں، قانون بنانے والے۔ وہاں پر کسی کے لیے ایکسپٹ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں روزہ توڑ لیا، روزہ رمضان کا روزہ میں نے توڑ لیا، کھا لیا، کیا کروں؟ کہا کفارہ ہے، جان بوجھ کر کے جو روزہ توڑے گا کفارہ ہے۔ کیا ہے کفارہ؟ کہا یا تو ایک غلام کو آزاد کر، یا تو پھر 60 روزے کنٹینیو رکھ، 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنا، ایک روزہ جس نے چھوڑا اس کا کفارہ ہے 2 مہینے روزہ رکھنے پڑیں گے، یا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس صحابی نے کہا لا اجد شیئا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تینوں میں سے میرے سے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ایسا ہوں نہیں کہ غلام آزاد کروں، اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ 60 دن کے روزے رکھوں، ایک ہی توڑ دیا 60 کہاں رکھوں گا، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات میری طاقت سے باہر ہے۔ یہ 3 آپشن تھے لیکن تینوں کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جا، اب اس کے بعد میرا اختیار نہیں ہے، جو چاہے، اللہ کا حکم تھا میں نے سنا دیا، نہیں، بٹھایا، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ محفل میں ایک صاحب کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے آئے، کھجوروں کا ٹوکرا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا اٹھایا، اس صحابی سے کہا جا پورے مدینے میں یہ خیرات کر دے، تیرے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا، یہ بانٹ دے، روزوں کا کفارہ ہو، تیرے ایک جو توڑا ہے روزہ وہ کفارہ ہو گیا۔ سنو میرے عزیزو، ابھی یہی بات ختم نہیں، وہ صحابی کھجور کا ٹوکرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، کس کو تقسیم کروں، کس کو کھلاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خود کھا لے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے شان اختیار، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے۔ اسی لیے ہمارے مرشد نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیاوی شان ہے، آخرت کا معاملہ تو یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دن بھی اختیار دیا جائے گا، رسول جسے چھو لیں وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے میرے عزیز، جو لوگ اختیارات مصطفیٰ کے منکر ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو ذرا برابر بھی عقل نہیں ہوگی، پیدل ہو چکے ہیں، کیونکہ حدیثوں میں یہاں تک پڑھ لیا
کہ ایک عالم بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن, حافظ بھی, ایک حاجی بھی شفاعت کرے گا, اس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی. تو رسول پاک کی شفاعت کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ان کا اختیار کتنا ہوگا. آؤ میں بتاتا ہوں اختیار کتنا ہوگا. اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں, میں کہاں ڈھونڈوں؟ پورے محشر کے میدان 3 ایڈریس حضور نے بتائے ہیں, 3 پتے بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم مجھے حوض کوثر پہ دیکھو گے, میں پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا, یا تو تم مجھے میزان عمل کے پاس دیکھو گے جہاں ترازو پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے, یا تو پھر مجھے تم پل صراط پر دیکھو گے جہاں کوئی گر رہا ہوگا میں سنبھال رہا ہوں گا. یہ 3 جگہ تم مجھے ڈھونڈ لینا, میں مل جاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں بھی رسول پاک کی رفاقت نصیب کرے. عزیزان گرامی, اب سنیے بات, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات قیامت کے دن کے بھی کیا ہیں. فرماتے ہیں کبھی وہ ادھر امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ کو بچا رہے ہیں, کچھ کو فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑا رہے ہیں. یہاں تک کہ میزان عمل پر گئے, دیکھا ایک امتی کے اعمال تولے جا رہے تھے, فرشتے وہ ڈیوٹی پر مقرر ہیں. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی پورا کرتے ہیں. فرشتے اپنی ڈیوٹی پر پابند ہیں, وہ کسی کی روح رعایت نہیں کریں گے, نہ کسی کی محبت میں آ کر نہ کسی کی دشمنی میں آ کر. اللہ نے یہ دونوں صفتیں ان کو رکھی نہیں, وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. میزان عمل تولے جا رہے ہیں, ایک امتی کے اعمال رکھے گئے, گناہوں کا پلہ بھاری ہے, اٹھ گیا اوپر. جو بھاری ہوگا قیامت کے دن وہ اوپر جائے گا. دنیا میں جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے, قیامت کے دن جو پلہ بھاری ہوگا اوپر چلا جائے گا. نیکیوں کا پلہ اس کا نیچے رہ گیا, وہ رونے لگا زارو قطار, ہائے میری زندگی, مجھے دوزخ میں لے جایا جائے گا. پلہ گناہوں کا بھاری ہو گیا ہے. فرماتے ہیں عین اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. وہاں پہنچتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ملائکہ سے کہا ذرا پھر سے تولو, ذرا پھر سے تولو. وہ فرشتے کسی اور کے لیے ریپلے نہیں کریں گے, لیکن یہاں پر داور قیامت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے نائب ہیں ان کا حکم ہے, فرشتے پھر سے میزان اٹھائیں گے, پھر اعمال رکھیں گے. اب جب اٹھانے لگیں گے حضور فرماتے ہیں اپنے دامن سے وہ ایک چٹھی اٹھا کر اس کے نیکیوں کے پلے پہ رکھیں گے, اور پھر جب وہ فرشتے اٹھائیں گے تو نیکیوں کا پلہ اچانک بھاری ہو جائے گا, گناہوں کا پلہ نیچے رہ جائے گا. اب وہ امتی بے اختیار رو پڑتا ہے, قدموں میں گرتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا کون سا ایسا عمل تھا جو مجھے آج جنت کی طرف لے جا رہا ہے. سنو اے مسلمانوں, میلاد مصطفیٰ ہے, میں یہ آپ کو عمل بھی بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد ہے تجھے ایک بار غموں سے مارا ہوا تو تنہائی میں رات میں بیٹھ کر مجھ پر درود بھیجا تھا, میں نے وہ اپنی چٹھی میں رکھا اور اس کو تیرے نیکیوں کے پلے پر رکھا, وہ سب سے بھاری ہو گیا. یہ نبی مختار کل ہیں, جسے جو چاہیں عطا کرتے ہیں. عزیزان گرامی, اتنا عقیدہ بھی اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں مسلمان کس بات کے ہوئے ہو. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کا, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. ان کو کہہ رہے ہیں, تم کہتے ہو حضور کی کوئی مہربانی نہیں, کوئی مہربانی نہیں, وہ کچھ نہیں عطا کر سکتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی کوئی عنایت ہی نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو سب مانیں گے, وہ کفار و مشرکین بھی مانیں گے, سب مانیں گے, لیکن وہ اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اسی ایمان کا اعتبار ہوگا جو تو رہتی دنیا میں ان کا اقرار کیا تھا. الحمدللہ ہم اپنے رسول کو مالک و مختار مانتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ بھی فرمایا ہے
اے مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ مسلمان دنیا سے جاؤ ایک ہی عمل ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انشاءاللہ العزیز وہ مسلمان جائیں گے دنیا سے جو یہ عمل جاری رکھیں گے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہمیں غیر سے کیا لینا دینا، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس ہماری زندگی اسی پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات یوم قیامت، قیامت کے دن جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں، بلکہ بعض محدثین نے یہ تک لکھا ہے، حضور نے جب یہ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے، لیکن توبہ کر کے مرا ہوں، ایمان کی حالت میں گیا ہوں، بے ایمانوں کے لیے نہیں، جو ایمان کی حالت میں گیا گناہ تھے، حضور شفاعت کر رہے ہوں گے۔ لیکن قیامت کا منظر بھی ایک عجیب ہے، وہاں کیا ہوگا، جو پرہیزگار ہیں، جو نیکوکار لوگ ہیں، وہ آئیں گے بڑے بڑے گنہگاروں کے پاس، وہ کہتے ہیں تھوڑے گناہ قرضے میں دیتا ہوں، یہ بھی روایت ہے، بڑے بڑے پرہیزگار کس کے پاس آئیں گے، گنہگاروں کے پاس، تھوڑے گناہ قرض میں دو، کیوں، وہاں تو کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، لیکن کچھ پرہیزگار پوچھ رہے ہوں گے، کہتے ہیں اس لیے کہ رسول پاک بڑے بڑے گنہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں، ہم بھی اس میں آ جائیں۔ واہ، حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے شفاعت فرما سکتے ہیں تو یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن کے متعلق قرآن میں کئی جگہ فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کتنے تو ملائکہ ایسے ہیں اللہ کے مقرب، ان کو کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں مگر اللہ کی اجازت سے، کوئی نہیں کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے، تو اللہ اجازت دے گا، قرآن پاک میں ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا سوائے اس کی اجازت کے؟ ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے اللہ کی اجازت سے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے شفیع بنایا ہے، کل شفاعت کا اختیار عطا کیا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن کے متعلق انشاءاللہ العزیز میں عرض کروں گا ایک دن قیامت ہوگی بھی کیوں، اللہ رب العزت سب جانتا ہے، میرا مولا گناہوں کو بھی جان رہا ہے، نیکیوں کو بھی جان رہا ہے، ادھر مرے ادھر جنت میں ڈال دیں، جو گنہگار ہیں ادھر دوزخ میں ڈال دیں، یہ قیامت کا منظر، یہ سارا معاملہ، اس کو امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، وہاں دکھایا جائے گا کہ ہمارا رسول کون ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اسی انتظار میں ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کے متعلق یہ بحث تھی کہ حضور مالک و مختار ہیں، دنیا میں جب تک آپ کی ظاہری حیات تھی تب بھی تھے، بعد وفات بھی ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد وفات بھی مختار ہیں۔ اب ایک دوسرا عنوان ہے، دوسرا مسئلہ ہے، اسی سے چونکہ میں نے آج ہی آپ کو تقریر کی شروع میں ہی کہا، ایک اور بات آپ سنتے رہتے ہیں، حاضر ناظر، حاضر ناظر، یہ کیا ہے؟ اختلافات کا ایک سبب بھی بنا ہوا ہے کچھ لوگوں کے درمیان، حالانکہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر و ناظر عربک لفظ ہے، حاضر کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، آپ میرے سامنے حاضر ہیں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، حاضر کا اپوزٹ غائب ہے،
नाजिर का मतलब होता है देखने वाला। हम अपने नबी को क्या कहते हैं? वो हाजिर भी हैं और देख भी रहे। ये अकीदा है, हाजिर भी हैं नाजिर भी। लेकिन हमारे मुखालिफीन का कहना ये है, इस तरह का अकीदा अगर तुम रसूल के बारे में रखोगे ये शिरक हो जाएगा। ये शान अल्लाह की है, ये शान अल्लाह की है कि वो हाजिर है और नाजिर है। मेरे अजीजों, फिर मुझे ये बताना पड़ेगा, अगर रसूल के बारे में हम ये अकीदा रख लें हाजिर है और नाजिर है तो शिरक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह की शान। आओ मैं तुम्हें बताता हूं किस किस को ये ताकत और भी मिली हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हम अकीदा ये रखते हैं कि नहीं? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हमारी तमन्ना है यारो कि हमारे आका हमारे घर तशरीफ लाएंगे, और वो आते भी हैं, हजारों नहीं लाखों मोमिनीन को नवाजते भी। तो जो हाजिर होगा वही आएगा, और जो नाजिर है वो देख रहा है। मैं इसको दलील से साबित करूंगा, दलील से। पहले कुरान पाक की आयत हम पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ रसूल, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। क्या? शाहिद बनाकर भेजा है। शाहिद का मतलब होता है गवाह। क्या है? गवाह, जो विटनेस है, साक्षी है, इसको क्या कहते हैं? शाहिद। अरबी का लफ्ज है। एक वर्ड आया रसूल के बारे में, ऐ रसूल हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बशारत देने वाला जन्नत की और डर सुनाने वाला दोज़ख की। व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई बनाकर भेजा है। वो सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ रोशन चिराग बनाकर भेजा है। सिराज कहते हैं सूरज को, सूरज भी सिराज से बना हुआ है। सिराज क्या है? सूरज है। दो वर्ड पर आज मैं गुफ्तगू करता हूं। पहला लफ्ज है, अल्लाह फरमा रहा है गवाह बनाकर भेजा। हम पूछते हैं मौला किस पर गवाह बनाया है? किस पर गवाह बनाया है? कुरान पाक की दूसरी आयतें हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम इंसानियत पर रसूल को गवाह बनाया है। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल तुम सब पर गवाह है। अब किस पर? सब पर का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले सारे लोगों पर रसूल क्या हैं? गवाह हैं। कयामत के दिन रसूल गवाही देंगे, रसूल गवाह हैं। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं गवाह बनने के शराइत क्या हैं। दुनिया ही में देख लो, कोर्ट में जाओ, जज के सामने विटनेस बन करके, मियां साहब इन्होंने मर्डर किया है, मैं विटनेस बन करके आया हूं। जज सबसे पहला सवाल ये करता है, क्या तू मौके पर हाजिर था? जब मर्डर हो रहा था तब तू था? वो कहेगा हाँ, तो नंबर 1 शर्त पाई गई। दूसरा सवाल ये, अंधा तो नहीं था, देख रहा था? वो कहेगा हाँ, मैं मर्डर होते देखा भी हूं, आई विटनेस हूं, आंखों देखा। गवाह के अंदर जब दो चीजें हो तो उसकी गवाही जज के पास कबूल है। और अगर गवाह ने कहा नहीं मैं घर में बैठा था, जज साहब क्या कहेंगे? जाओ अभी फिर घर में बैठो। अगर वो कहे नहीं था लेकिन देखा नहीं, तो फिर उसकी गवाही का इनकार होगा, नहीं तू गवाही देने के काबिल नहीं। गवाह के लिए जरूरी है कि मौके वारदात पर मौजूद हो और वो वारदात होती हुई देख भी रहा हो। गवाह की ये 2 शर्तें हैं। अब आओ, कुरान कहता है रसूल पूरी इंसानियत पर आप गवाह हैं। इसका मतलब है कयामत के दिन अगर हमारे जुर्मों के बारे में कुछ पूछा जा रहा होगा तो रसूल को गवाह बना करके पेश किया जाएगा। रसूल अगर गवाही दे दे कबूल है। अब क्यों गवाही कबूल की जा रही है रसूल की? सुनो मेरे अजीजों, इसलिए कि हर उम्मती के इन हालात के वक्त रसूल हाजिर भी थे, नाजिर भी थे। गवाह वही है जो हाजिर भी हो, नाजिर भी हो, मौजूद भी हो, देख भी रहा हो। और अगर वो नहीं देख रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा अकीदा है, पीठ पीछे नहीं देखते, तो फिर वो गवाह कैसे बनेंगे कयामत के दिन? अगर तुम कहते हो वो नहीं आ सकते, सिर्फ मदीने में है, तो फिर वो गवाह कैसे बनेंगे कयामत के दिन? तुम्हें मानना पड़ेगा
اگر رسول گواہ ہیں قرآن کے مطابق تو وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اب آؤ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ شرک کا جو بھنڈارا کھولا ہے انہوں نے، ایک ٹوکرا ہے ان کے پاس